مرزا جیلمی صاحب، آپ نے ایک ویڈیو کلپ کے اندر کہا ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ امام حسین نے شہید ہونے کے بعد تلوار کے نیزے پر قرآن پڑھا یا نہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ سنی بریلوی اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت کسی کتاب میں موجود نہیں۔ مرزا جیلمی صاحب، آپ صفیہ لفظی مولوی ہیں، علمی یتیم ہیں، برف کے کارخانے میں بیٹھ کر سوائے آپ کو بزرگوں کے بارے میں طعن و تشنیع کے اور کچھ نہیں آتا۔ آپ نے کہا کہ مولا حسین نے قرآن نہیں پڑھا، اور ہمارا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ مولا حسین نے شہید ہونے کے بعد تلوار کی نوک پر مولا کا قرآن پڑھا۔ اس پر میں آپ کو دلائل دینا چاہتا ہوں۔ شیعہ کتب کی معتبر کتاب الارشاد، حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول سے روایت ہے کہ مولا حسین نے تلوار کی نوک پر قرآن پڑھا، جلد دوم صفحہ نمبر 117۔ دوسری کتاب شیعوں کی مناقب الامام امیر المؤمنین محمد بن سلیمان کوفی کی، جلد دوم صفحہ نمبر 267۔ تیسری کتاب الثاقب فی المناقب ابن حمزہ توسی کی، صفحہ نمبر 333۔ الخرائج والجرائع قطب الدین راودی کی، جلد دوم صفحہ نمبر 577۔ پانچویں کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب کی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218۔ صراط مستقیم علی بن یونس عاملی کی، جلد دوم صفحہ نمبر 179۔ مدینۃ المعاجز سید ہاشم بحرانی کی، جلد 4 صفحہ نمبر 123۔ بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، جلد 45 صفحہ نمبر 121۔ اور اہل سنت کی جو معتبر کتب ہے، ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق، جلد 22 صفحہ نمبر 117-18۔ مختصر تاریخ دمشق بن منظور مصری کی، جلد 3 صفحہ نمبر 362۔ الوافی صلاح الدین صفدی کی، جلد 15 صفحہ نمبر 201۔ اور خصائص کبریٰ محدث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی، جلد دوم صفحہ نمبر 416۔ شرح الصدور محدث امام جلال الدین سیوطی کی، شرح الصدور بحال الموت والقبور، جلد 1 صفحہ نمبر 201۔ اور سبل الہدی والرشاد امام شامی کی، جلد 11 صفحہ نمبر 76۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر المناوی کی، جلد 1 صفحہ نمبر 205۔ ان تمام تر کتب کے اندر یہ صریح طور پر صحیح روایتوں کے ذات ملتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نواس رسول جگر گوشہ بطول کی جب شہادت ہوئی تو یزیدیوں نے، شمر لائن نے، جب امام علی مقام کا سر انور تلوار کی نوک پر اٹھایا تو آپ کے لب ہائے مبارکہ سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ جب اس وقت کسی نے تلاوت کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف کا قصہ جو عجیب ہے، تو امام علی مقام امام حسین کے لب ہائے مبارکہ سے یہ کلمات نکلے کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ضرور ہے، لیکن اس سے عجیب تر یہ ہے کہ امام الانبیاء کے نواسے کا سر در سے جدا کر دینا اور تلوار کی نوک پر اٹھانا، یہ قصہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ مرزا جیلمی صاحب، اگر دلائل کی اور ضرورت پڑے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے آپ کی جہالت اور لا علمی پر۔ آپ یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، جس نبی کا کل امت کلمہ پڑھتی ہے، اس نبی کے نواسے کے بارے میں بات کر تو آپ کو ذرا بھی حیا نہیں آیا۔ روایتی طور پر تو ہم ثابت کر چکے ہیں اور مزید بھی کریں گے، اور دیرتی طور پر بھی ہم ثابت کریں گے کہ مولا حسین نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اور یاد رکھنا، اہل بیت اطہار کا مقام رتبہ میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ حوض کوثر پر یہ اکٹھے ہوں گے، یہ دونوں حوض کوثر پر جمع ہوں گے۔ اہل بیت اور قرآن، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ اور اہل بیت اطہار کے متعلق اس طرح کی تنقیصی گفتگو وہی کر سکتا ہے، لچر قسم کی، مغلظات قسم کی گفتگو وہی بدبخت کر سکتا ہے جو آیت تطہیر کا معنی مفہوم نہ سمجھتا ہو اور حدیث ثقلین کا معنی نہ سمجھتا ہو۔ بے وقوف اہل بیت اطہار کا مقام بہت بلند و بالا ہے، یہ کل خدائی کے مالک ہے، حوض کوثر کے مالک ہے، یہ تو جنت کے مالک ہیں۔ شرم کرو، حیا کرو، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے متعلق غلط کلمات استعمال کرتے ہو۔
تو اگر مرزا جیلمی صاحب دلائل کی اور ضرورت ہے تو میرے پاس آپ جواب بھیجیں، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی معتبر کتب سے ہم ثابت کریں گے کہ مولا حسین نے تلوار کی نوک پر مولا